آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ بارگاہ لم یزل دے اندر شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار آپ کے کٹے بازوان دا واسطہ دے کے میں دعا کرانگا میرے مولا انہا ساریاں نو مجھ گناہگار سمیت عزت والی موت نصیب فرما۔ میری پہلی حاضری اس درگاہ علیہ تھے اور حضور پیر صاحب نے جس طرح حکم ارشاد فرمایا ہے میرے واسطے الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز۔ میں صرف آپ کی زیارت اس میں اپنے واسطے بڑی سعادت سمجھنا باقاعدہ خطاب دا میں آغاز کرن لگا جنہ دے عرص پاک وچ آئے ہو انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کریم پہلا پارا سورہ بقرہ بس ان خطاب شروع ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ بقرہ یہ اندر تمام مفسرین کرام نے نقل فرمایا ہے، چاہے ضیاء القرآن پڑھو، روح البیان پڑھو، کنز الایمان پڑھو، کوئی بھی قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو ہم سورہ بقرہ کے اندر بذات کے اندر ایک چیز ملے گی۔ اللہ کی پیاسی مخلوق ہے، انہوں نے پانی بڑا تلاش کیتا لیکن تلاش کرنے کے باوجود انہوں نے کدھروں پانی دستیاب نہ ہویا، انہوں نے لب خشک زبان نہ خشک، جدو کدھروں پانی نہیں نہ ملیا وہ اللہ دی پیاسی مخلوق سوالی بن کے نبی موسیٰ دے دروازے تے آگئے۔ احباب جی وقار ان توجہ کرنا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وہ حاضر ہوئے انہاں اللہ دی نبی دی بارگاہ بھی دامن پھیلا کے کیا کہ تواڈی بڑی اپروچ ہے، تسی اللہ نہ ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہو اور سان پانی نہیں مل رہا، اسی تواڈے دروازے تے سوالی بن کے آیا۔ توجہ کرنا ولی کامل نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں سوالیاں نو اے نہیں کیا نہ میں خالقاں، نہ میں مالکاں، نہ میں رازقاں، نہ میں معبوداں، نہ میں مسجوداں، تے تساں پانی منگنا تے کائنات دے رازق کل منگو۔ توجہ کرنا آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ نبیوں کل منگنا شرک ہے، بلکہ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہے تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے پانی دا انتظام ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ کرنا، میں بالکل ایک قرآن دی دائرے وچ رہ کے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک جملہ کمزور ہوئی فقیر ذمہ دار ہے، میں پھر رپیٹ کر لگا۔ جدوں پیاسی مخلوق نے اللہ دی نبی دے دربار تے آ کے اپنا دامن پھیلا کے پانی دا سوال کیتا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے انہاں سوالیاں نو یہ نہیں کیا کہ کائنات رازق کل پانی منگو، میں رازق نہیں، میں ارے مخلوق کا نبی ہاں، یہ بھی نہیں کیا کہ نبیوں کل منگنا شرک ہے، بلکہ آپ نے مسکرات کے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے پانی دا انتظام ہو جاتا ہے۔ قبلہ ولی کامل بیٹھے ہیں، ولی کامل کی اولاد بیٹھی ہے، میں نے یہ پتہ ہے جملہ رپیٹ کیوں کیا، آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا اور کچھ لوگ پوچھیں گے کہ آپ آڈا سے سیار لینے کیا گئے ہو۔ احباب جی وقار لوگ سوال کرتے ہیں ولیوں کے دربار پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ لوگوں قرآن گواہی دیتا ہے جب بھی مخلوق مشکل کے اندر گھری تو مخلوق نے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے اللہ والوں کا سہارا لیا ہے۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ، ذرا پوائنٹ وال غور کرنا۔ ہن میں جڑی اگلی بات کرنا چاہنا حضور دی اجازت نال، وہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ضرور نے لیکن امام الانبیاء تے نہیں، موسیٰ نبی ضرور نے لیکن تاجدار ختم نبوت تے نہیں، موسیٰ نبی ضرور نے لیکن رحمت للعالمین تے نہیں۔ توجہ کرنا، میں جملہ ایز طالب علم بیان کر لگا اور میں پہلے بھی کیا میں قرآن دے دائرے وچ رہ کے بات کر رہے ہیں۔ احباب جی وقار موسیٰ علیہ السلام آپ دے کمالات دی حد تے، آپ دے درجات دی حد تے، اختیارات دی حد تے، اتھارٹی دی حد تے، معجزات دی حد تے، آپ دی طاقت دی حد تے، آپ دی نبوت دی حد تے، جدی حد تے او دے کل منگنا چاہے تے جس مٹھے محمد دی حد۔ اب آپ اسی بقار ہون اگلا جملہ چونکہ ٹائم شیڈول دی میں تعمیل کرنی ہے جتنا میں حکم ملیا میں او دے دائرے بچ رہ کے حضور دی اجازت نہ میں آگے بات بڑھا لگا۔ سنیو اپنے عقیدے تے ناز کریا کر، تیرا عقیدہ کل بھی سچا ہے، تیرا عقیدہ آج بھی سچا ہے۔ دوستان گرامی قدر اگلا پوائنٹ بڑا قیمتی، میں ایک لفظ کہنے لگا، اس لفظ وال غور کرنا، جنہ دی حد نہیں نا میں تھے لفظ بیان کر لگا، لفظ وال غور کرنا۔ وہ اتنے کریم نے وہ تے بن منگیا
عمر جے جنے نو اللہ کو ہدایت دی دولت لے کے دیتے ہیں. توجہ, ارے خطاب کا بیٹا عمر ہدایت کی دولت مانگنے زہرا کے بابا کے در پہ چل کر نہیں آیا. میرے نبی نے عمر کو اللہ سے ہدایت کی دولت ارے بند مانگے لے کر دی ہے. جڑے بند مانگے یا اتنا نواز دینے او منگن والے یا کتنا نواز. نعرہ تکبیر. بڑی مہربانی, ٹائم بڑا تھوڑا ہے, ایک باری کھل کیا کو سبحان اللہ. نعرے دی ضرورت ہی نہیں, بس چونکہ ٹائم جیڑا میں پتہ ہے کتنا میرا ٹائم ہے, میں وہ دے اندر رہ کے حاضری پیش کرنی ہوں. پوائنٹ وال خور کرنا. شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا پھر اس پیاسی قوم واسطے پانی منگے. ہائے ہائے تے پتہ منگیا کی دے کلوں میں منگیا او دے کلوں میں جنہیں پتھرہ میں چودہ چیٹو جدے دل تے لگن والا گناہاں دا سانگ اتر رہے ہیں. مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. ہون تک میں جتنے لفظ بول لینا بالکل قرآن دا خلاصہ سمری ہے, اور بلکہ کدی حضور پیر سے وقت ہوندہ نا میں یہاں پہ یہ بھی بیان کرتا, جب موسیٰ وسیلہ بنے مخلوق کی ٹینشن حل کروانے کے لیے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, رب نے اس ادا کو قرآن کی زینت بنا دیا. حالانکہ صدیاں گزر چکی تھی اس معاملے کو, لیکن صدیاں بیتنے کے باوجود خدا نے کیا کہا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ, محبوب وہ لمحے تو یاد کرو, وہ گھڑیاں تو یاد کرو جب موسیٰ نے ہم سے اپنی پیاسی قوم کے لیے پانی مانگا تھا. میں تڑپ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, لوگوں مخلوق کا وسیلہ کلیم بنے خدا کو یہ اتنا پسند ہے, تو جب وسیلہ ہی حبیب بنتے ہیں خدا کو کتنا پسند. اے چھوڑ اگلے جملے پر غور کرنا. ایک باری میں نعرہ لوا دینا, نعرہ ہے حیدری. کئی بندے رسے بیٹھے ہو, اصل پیر سائیں نے میں نے حکم دیتا ہے 3 منٹ دا, تے جڑے میرے مزاج نو سمجھ دنوں پتہ میری 1.5 گھنٹے میں شنڈی کرم ہوندی, تے میں تے آج 3 منٹ بھی ساری اپنی حاضری کمپلیٹ. ایک باری بادو بار کڑ کے نعرہ حیدری پوائنٹ وال غور کرنا, اور میرے واسطے 3 منٹ بھی 1 گھنٹیاں تو بھی زیادہ نہیں, ذہن دے اندر رکھو یہ صدات دی نظر کرم ہے. اب آپ جی بکار ہوں میں اگلا پوائنٹ بیان کرنے لگا, نکتے وال غور کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پیاسی قوم واسطے پانی کدے کل منگیا, جنہیں پتھروں میں چوداچی ٹوری. پانی او دے کل منگیا جنہیں بغیر سبب تو مریم نو سونا پتر دیتا ہے. پانی او دے کل منگیا جنہیں بغیر ماپیاں تو آدم نو پیدا فرمایا ہے. اب آپ جی بکار میرے آقا نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو, ایک کلیئر ہو گیا کہ رب کسے سبب دا محتاج ہے نہیں, رب کسے وساطت دا محتاج ہے نہیں, رب کسے وسیلے دا محتاج ہے نہیں. اگر وہ سبب دا محتاج ہوندا پتھر وچوں ڈاچی پیدا نہ کردا, مریم نو بغیر سبب تو پتر نہ دیندا, آدم نو بغیر ماپیاں تو پیدا نہ کردا. او بیادہ الملک ہے, او علی کل شیء قدیر ہے, او کسے سبب دا محتاج نہیں. او علاقے والیو مولا حسین دے نوکرو, غازی عباس علمدار دے کٹے بازوانو سلامیاں دینے والی ہو, غم حسین چرون والی ہو, جاتے شبیر بھی تڑپن والی ہو, جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں. اس کائنات دے خالق مالک رازق علی کل شیء انسان اکھنا کلیم. بابے جی بکار شمع رسالت پروانو پوائنٹ بڑا قیمتی ہے, بالکل قرآن کے دائرے کے اندر رہ کے رب نے فرمایا کلیم پہلا تیری چھڑی وسیلہ بنسی پھر پیاسیاں نو پانی ملسی. اللہ اکبر. اب میں حضور کی اجازت سے قرآن پڑھنے لگا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ارے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. قرآن کہتا ہے کہ ارے پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی, پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی, نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا. ولیوں کے دربار پہ آنے والوں قرآن کہتا ہے نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف. میں کہاں سے ہمت لاؤں. اب توجہ, جن کے گلے میں صدات کی غلامی کا پتہ ہے, ارے تم تڑپ جاؤ گے. گدائے در زہرا بن کر آنے والوں, گدائے در بطول بن کر آنے والوں, علی کے بیٹوں کا حیا کرنے والوں, سید مشتاق حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نسل سے وفا کرنے والوں, میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں. پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی, نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ.
اچھا اے پوائنٹ نقطے وال غور کرنا کہ بلا ایک اے منظر نہیں ایک اور منظر ہے فرعون دا محل ہے جادوگر اتھے موجود نے جادوگراں نے رسیاں سٹیاں فرعون نے انہاں نے کہا جی میری جان چھڑاؤ اے میں جتھے بینا اتھے موسیٰ آ جاندے کہ اندھے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کہ انہاں جادوگر آکھیا مسئلہ ہی کوئی نہیں آج موسیٰ نے پیڑ چھاڑ کے نس جانا ہے انہاں دے ذہن اندر پتہ کی سی اسا انج دا جادو پڑھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا جانا ہے انہاں جادوگرن پتہ ہی نہیں سی ولی نہیں گھبراندے نبی کن گھبرائے پوائنٹ وال غور کرنا انہاں جادو پڑھیا رسیاں تے انہاں کو لاٹھیاں بچھان اس ذہن چ رکھو اور میں کل تبیان القرآن چ پڑھ رہا سا ٹوٹل تعداد سی 70,000 کتنے بولو 70,000 اب آپ جی وقار او جادوگر انہاں جدو رسیاں زمین تے سٹیاں نا او سپ بن گئیاں تے جدو سپ اور 1 میل تے مشتمل او سپ کنے جو بولو 1 میل اتنا فاصلہ سی 1 میل تے مشتمل او جدو رسیاں سپ بنیاں نا تے موسیٰ علیہ السلام نے مندر ویکھیا اللہ دے نبی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا مالکا میری اکھاں نے پہلی باری منظر ویکھیا ہتھاں وچ تے رسیاں زمین تے آئیاں تے سپ بن گئیاں مولا میں تے فرعون دے محل چ آیا سا تیری توحید دا پرچم لہران تیری وحدانیت دا جھنڈا لہران مالکا ایک ہی بنے گا اس ویلے بھی رب نے آکھیا اے موسیٰ فرعون دے محل چ میری توحید دا پرچم لہرائے گا لیکن ایتھے بھی پہلا تیری چھڑی وسیلہ بنے گی اب آپ اسی وقار ایتھے بھی حکم آیا موسیٰ ذرا اپنی چھڑی نو زمین تے سٹو آپ نے سٹیا او بنی اجدہا کی بنی بولو اجدہا اور 1 میل لمبا سی او اجدہا اس ذہن دے اندر رکھو 1 میل اور او دا جڑا جبڑا سی اتلا جبڑا تھلے والا او دے درمیان وچ 120 فٹ دا فاصلہ اتنا لمبا اجدہا او جتنے پہ سب پھر دے سن انہاں ساڑیاں نو اس کی تہاڑا نکل لیا جدوں اس نے نکلیا او جڑے فرعون دے جادوگر سن جڑے فرعون دے واسطے آئے سن انہاں اتھے پتہ کی کیا انہاں کیا اے فرعون آج تو بعد اساں تینوں سجدہ نہیں کرنا اساں موسیٰ دے رب نو سجدہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے اب آپ اسی وقار شمع رسالت دے پروانوں ولی یہ کامل دی عرص سے تشریف لے کے ہونے والی ہو اب آپ اسی وقار ایک قرآن گواہی دیندہ ہے مارے فرعون دے محل چ رب رب ہوئی ہے لا الہ الا اللہ دے ترانے بلند ہوئے ڈائریکٹ نہیں ہوئے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ پھر تیسرا منظر بھی قرآن بیان کردہ ہے اگے سمندر دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں ویچ توحید پرست ارے نبیاں نو منن والے ارے جدو پھسے انہاں توحید پرستان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جناب اساں فرعون نو چھڑ کے توڑے نہ جاری لائیے اگے سمندر پل کوئی نہیں جدے تو شکاس کریے ایچھے کھلوتے رہے فرعون نے سانو چھڑنا کوئی نہیں وہ ساڑھے ٹوٹے کر دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں منن والے نے کیا ہے تھوڑی دیر انتظار کرو آپ نے عرض کیتا مالکا یہ تیرے بھی نے تے میرے بھی نے اللہ اکبر انہاں پڑھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کائنات خالق اگے پل کوئی نہیں اگر یہ تھے کھلوتے رہے فرعون نے انہاں دے ٹوٹے کر دینے اللہ اکبر جڑا رب نے موسیٰ نہ کلام کیتا ہے نا او دا خلاصہ ہے کائنات خالق نے فرمایا کلیم میں اپنے انہوں نہ تھے ڈبن دینا نہ مرین دینا آیا مالکہ بچانے تے کنج بچانے رب نے فرمایا بچانا بھی ہے تے تیری چھڑی دا صدقہ بچانا ہے اب بس نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ تمہاری مرضی ہے دام دو نہ دو تمہاری مرضی ہے صحابہ کے نوکرو ختم نبوت کے پہرے دارو میں نے 3 باتیں قرآن سے بیان کی حالانکہ اس کے اندر نکتے بہت زیادہ ہیں فقط نہیں تھا اگر میں ایک ایک پوائنٹ کو ٹچ کرتا اب آپ اسی وقار مجھے 1 گھنٹہ لگ جانا تھا میں نے سارے پوائنٹوں کو چھوڑ دیا ارے لوگوں توجہ چاہتا ہوں ارے 3 میں نے باتیں قرآن سے بیان کی وہ خدا ہو کر شاہ جی وہ خدا ہو کر اپنی پیاسی مخلوق کو پانی دے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ آپ نے سبحان اللہ کہنا کہہ دو سبحان اللہ ارے وہ خدا ہو کر وہ بے نیاز ہو کر اپنی مخلوق کو پانی دیتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ وہ بے نیاز ہو کر علی کل شیء قدیر ہو کر فرعون کے محل میں اپنی توحید کا پرچم لہراتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ ارے وہ بیاد الملک ہو کر سمندر سے اپنوں کو راستہ دلواتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ یہ بخاری و مسلم نہیں یہ قرآن ہے میں پھر تڑپ کر کیوں نہ کہوں جس رب کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ کتنا
بڑی شفقت توجہ چاہتا ہوں، اس جملے پہ یزیدی نہیں تڑپے گا، اس جملے پہ خارجی نہیں تڑپے گا، اس جملے پہ ناسبی نہیں تڑپے گا، اس جملے پہ وہ تڑپے گا جنہوں ماں نے زمانے واسطے نہیں پالیا، حسین دے نانے واسطے پالیا۔ ارے لوگو میرے آقا نال پیار کرن والیو، اوے بنگیاں تے جرسیاں دی نسل نو مقامی آل محمد کی پتہ، سود خوراں دی نسل نو مقامی آل محمد کی پتہ، ارے شرابیاں دی نسل نو مقامی آل محمد کی پتہ۔ آل محمد کا مقام پوچھنا ہے تو آؤ پیر سجیار کے نوکو، اللہ بھی محبت قبول کرے۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی، یہ جڑا بندہ نعرے ایدو پہ مار دا یہ میرے تو بھی ڈبل کمزور ہے، میں صدقے جو کیا بات ہے۔ ان سنو اگلا پوائنٹ بڑا قیمتی، یہ سائن دی بڑی شفقت۔ اچھا میں ایک گل تے بڑا خوش ہاں کہ ماحول بغیر سر تو سر ہوئے، حالانکہ سر نہ لائیے تے بندے انجی بھی سورے ہو جائے، پر آج تواڈی سر نے من بھی سر لا دیتی۔ ایک اور نعرہ حیدری، پوائنٹ بڑا قیمتی ہے، بڑی مہربانی میں اگلا پوائنٹ یہ نال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جتھے موسیٰ دی چھڑی وسیلہ بنے اتھے مشکل ٹل جاندی ہے، تے جتھے محمد دی لڑی وسیلہ، مولا حسن، مولا حسین، مولا علی، سیدہ طیبہ طاہرہ، رافعہ راقیہ، مخدومہ کائنات، ملکہ کونین، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اے کون نے؟ اے ساڑھے نبی دی چھڑی نہیں ہے، محمد دی لڑی۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جیڑا رب ارے موسیٰ دی چھڑی دا واسطہ رد نہیں کردا، او یار دی لڑی دا واسطہ رد کن کرے گا؟ دوستان گرامی قدر، کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں حضور سے نہ دعا لینے کے لیے نا چھوڑ میں ایک جملہ کہنے لگا، میں ایک لفظ بولیا سی جیسے رب نو موسیٰ دی چھڑی تے انہا نازے، یار دی لڑی تے کتنا نازے۔ اب میں لفظ دو تین کہنے لگا ہوں، جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما، ہائے 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 ہائے، تلیاں تو آدم کی بھی تھیں، عیسیٰ کی بھی تھیں، یوسف کی بھی تھیں، یعقوب کی بھی تھیں، لیکن جبریل نے کسی اور کی تلیوں کو نہیں چوما۔ جبریل نے چوما ہے تو صرف مستحق کی تلیوں کو۔ اب توجہ، جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما ان کے کاندھوں پہ حسین۔ لوگوں میرے آقا سے وفا کرنے والوں، اب آگے والا جملہ سنو۔ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں، مسجد کی رائٹ سائڈ دیکھو تب بھی مسجد، ارے لیفٹ سائڈ دیکھو، جدے پاسے جس پاسے نظر مارو گے نا ہر مسجد بھی تو ہر پاسے مسجد نظر آئے گی، لیکن دنیا نے اندر ایک انج دی بھی مسجد ہے، جدے ایتے ویکھو تے مسجد ہے، ایتے ویکھو تے جنت۔ نہیں اچھی بات نہ کھو، سبحان اللہ، دھیان نہ توجہ کرنا۔ جڑی ایتے جنت ہے نا، مولویوں نے پوچھو یہ جنت کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور کوئی جواب نہیں ہونا۔ جواب کیا آئے گا؟ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ محمد کے قدموں کی خیرات۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ارے جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ۔ پیر آصف شاہ صاحب میں کہاں سے ہمت نہ ہو، ساری مسجد نبی نہیں، مخصوص ٹکڑا۔ سمجھو سمجھو، جدا یہ عقیدہ نا سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا۔ آئی دے دھیان کرو میرے پترا، یہ دے پانی دا اشارہ پیا کر دیا، میں صدقے جاؤں، دل میرا پہ لگ دے، پیاس میرے یارہ لگی پئی۔ نعرہ حیدری، جنہ دے بادو بیٹھ نگنے ہونا چاند، جنہ دے سلامت نے نعرہ حیدری۔ غازی عباس علمدار دے کرے بازو تو ساڑھے بازو قیمتی نہیں۔ کون غازی؟ شاہکار مصبر فطرت دا بے مثل عظیم عباس رحمان رحیم دی صفتہ وچوں اظہار کریم عباس آل نبی دی ای کی تھی حل جات عظیم عباس شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس۔ نعرہ حیدری، میرے نبی نے بازو چاہ کے فرمایا سی، من کونتا مولا فالی شن مولا، جدا میں مولا اودا علی مولا۔ انج بازو پار کر کے عزت والی موت نصیب ہوئے گی، جدا میں مولا اودا قبر جنت دا ٹکڑا بنے گی، جدا میں مولا اودا
ساؤنڈ کھول چھوڑو سارا جدا میں مولا ہودا قیامت والے دن حضور شفاعت کرنگے جدا میں مولا ہودا میرے آقا حوضے کوثر دے جام عطا کرنگے جدا میں مولا ہودا جڑا نامن نے او دے خون وچ رولا تے جدے خون وچ رولا فرشتیاں پھد لینے انہاں اوتھ ہی مد لینے اپے پولے کھاندے رسن اسا کو بھی چوا دے نعرہ حیدری اگلے جملے پر غور کرنا میں ایک جگہ تے مزمل شفیع صاحب یہی چا نکتہ بیان کیتا جدا میں مولا او دا علی مولا تے جیڑا نامن نے او دے خون وچ رولا ایک بندہ اٹھیا او نے آکھیا آ گل بڑی ڈاڈی کیتی جے او دے خون وچ رولا میں آکھیا علی تے پھر لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی تے من کون تو مولا فالی چون مولا میں آکھیا یہ تھے تے جس بندے نے انہا کیا سی نا مینو نبی دا فیصلہ قبول نہیں عمر نے ماری تلوار اور میں آکھیا جڑا نبی دا فیصلہ قبول نہ کرے وہ دے خون وچ رولا ہے تے جڑا علی دا حجار جنہوں سم ماشاءاللہ تڑپ گئے ہو تُسی تے عشق رسول دے اکتم پام نکلے اے حقیقت دل خوش ہو گیا نعرہ حیدری اے ولی کامل دا فضان ہے اللہ اکبر کبیرہ شمع رسالت پروانو کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو ایک اور پھر نعرہ حیدری قربان جاما اب آپ اس بکر ارے جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ ساری مسجد نبی نہیں مخصوص ٹکڑا لگ کر ریاض الجنہ بنا ان کے کاندوں پہ حسین نہیں مزہ نہیں ہے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان آگے والا جملہ سنو میری ایک بات کمزور ہو یہ چھاتی حاضر ہے کلاشنکوف کے برست لگا کر میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوگا جن کے نالائن کے تسمے ڈالنے کے لیے نبی در پہ ان کے کاندوں پہ حسین اے نعرہ میں لو آنا ہے تو صاحب کھل کے جواب دینا ہے جیوے 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 کدی میوس نہ بیا کرو میوس مرتد ہون بھائیمان ہون تو انسان میوس ہونے دی لوڑ کیڑی ہے اسی تے کملی والے دی پسندیدہ سبزی نو ہی کدو شریف آنا جیوے جیوے مرشد جیوے ٹھلا کے بول جیوے جیوے اے میں لفظ پیر سائیں پتہ کیوں پیارت کرنا اسی گناہگار ضرور ہاں خطاکار ضرور ہاں لیکن ساڑی یاری غدارانہ نہیں ساڑی یاری قلبی نبی دے وفادارانہ آج بھی محمد دو بندے میں دیکھی بیٹھا وہ بالکل نہیں پہ بول دے پتہ نہیں انہوں نے کو تبدیلی دا سر ہویا تھا اور میں صدقے جاؤں نعرہ حیدری ہون وہ بھی بول کے نعرہ حیدری اے جڑے پیر علی دے نام تو بولے اللہ تعالیٰ توڑے لبانو حجری اسود دے بوسے نصیب فرمائے سائیں میں ایک جملہ اور کہنے لگا لوگوں میرے آقا نال وفاقن والی حضرات بیٹھے ہو تسمی ڈالنے کے لیے نبی کرتے ان کے کاندوں پہ حسین آئے ہاں جن کی کلمیں جبریل میں چونگے ان کے کاندوں پہ حسین جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ یسرب حرم بنا یسرب حرم بنا ان کے کاندوں پہ حسین قدموں کے ساتھ لگنے والے اتنے پاک ہیں جو کاندوں پہ بیٹھے ہو بڑی سائیں ذرا نوازی اگلا جملہ میں اگلے سال میں شاید آپ پہ آپ ہی آ جاؤں چونکہ میں صداد دا نوکر ہوں فقیر ترابی میں تو انہاں جانوران دا بھی حیاء کرنا جنہاں جانوران دا تعلق آل نبی اولادی علی دی نگری نہ دے اللہ اکبر کبیرہ حضور دے دیوانے لوگ بیٹھے ہو ایک اور پھر نعرہ حیدری پوائنٹ بڑا قیمتی ہے اینا قیمتی ہے جے چھڑی انی لجپال ہے لڑی کی بھی لجپال ہوئے اللہ اکبر لڑی تے لڑی ہے نا پیر سائیں آپ دی اجازت لان میں طریقے چشتیہ چ پڑے آئے ایک ہندو سی تیو دی یاری پیر پٹھان نہ لگ گئے خواجہ شاہ سلیمان تن سوینا ہے ہندو ہے تے یاری بلی نا آیا موٹیاں تونا نہ تے وہ چنگا رہ گئے کونی تو نہ سمجھ آئی نعرہ حیدری
اے ہندو تے یاری بلی نا تے پتہ ہوتی یاری دا انداز کی ہوندا سی جدوں مؤذن نے اذان دینی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجو نماز وال آجو کامیابی وال مزاج او دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچ کہ نیاز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب کی پوری حسین سید شرکت آیا حسین آج بھی نماز دے وچ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ان کی ہمت پہ علی 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 شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو اوروں نے بھی کیے ان کا جدا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز بلکہ اتھے حضور دی اجازت نہ تھوڑی سر لا لئیے تاکہ سر والے بیلی ناراض نہ ہو جائے اے تو اٹا موڈ سر تے جائے نعرہ حیدری بڑی مہربانی خدا دی من کے رضا تے پچڑے کوہان والا سخی حسین انج بازو پتر تسی من سارے عالم لگ دے ہو سارے مفتی ہو انج بازو لہرا کے خدا دی من کے رضا تے پچڑے کوہان والا سخی حسین انج بازو لہرا کے دو نور مولویاں دا دین پہ کی لگا دین کے ساری قربانی ظاہرہ تے پٹھا دیئے خدا دی ماں کے رضا کے بچے کوہان والا سخی حسین اور جڑا نہ بولے یا مناکلہ کیا جانا میں دیکھ لیا خدا دی ماں کے رضا کے بچے کوہان والا سخی حسین او اپنے نانے دا دین رڑتا بچان والا سخی حسین او اپنے نانے دا دین رڑتا بچان والا سخی حسین خنجر نماز نیتی شید روے رضا لگی نشے پہ چڑھ کے قرآن ربتا سنان والا سخی حسین خادم آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین جنہیں کل امام علی ہے لوگو جنہیں کل امام حسین اسا مومن قود نہیں بھولنا جنہیں پڑھیا قرآن حسین کتے کتر تھا سب راہ خدا کی پاؤ احسان حسین ممتاز کفن تل دے خبر سا میرا دین امام چھوڑا جنہ توڑا زور سائیں بڑا آلہ مجمع میرے 22 سال ہو گئے نے عوامی خطابت نو مسلسل کنٹینیو چل دیا حضر من فضل ربی پر آج اردہ سچیار اس درگاہ اللہ دے مجمع اتنا اللہ کے وجود ایتھے نے کہ روح نبی دے روزے کا تواف وہ دی بجائے بے تسی جتنے آئے ہو تو اڈے ساری آئے اے اعلانی میں حیدریاں میرا حوالہ بڑی مہربانی ایتھے بازو چھل جا رہے ہونا شاید تیری میری زندگی کی آخری رات ہو گئے میں حیدریاں میرا حوالہ ذکر علی منافق کے لیے ضرب شدید ہے ضرب عربی دا لفظ ہے پنجابی چاند نے سات مارنا ذکر علی منافق کے لیے ضرب شدید ہے مومن کے خلد کی پکی نوید ہے تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے چل جائے سمجھو وہ مسئلہ یزید جنہوں سمجھ آئی کہ انج باتو پار کر صوفی صاحب نات خانہ باری اٹھو ٹھونگے رہے ہو میری باری تو اڈے تھی عمران خان دا سر ہو گیا میں صدقے جاواں او بختہ والے میں لوگ جنہاں دا نعرہ انج باتو پار کر کے او بختہ والے میں لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی کمال ماحول اکری خطرت کے بولو بختہ والے میں لوگ جنہاں دا نعرہ
مولا سائیں کو اجازت لے کے جے کرنا چاہنا اتوں عبادت علی دے چہرے کئی آنگنے کعبہ دیکھو تے عبادت پوری میں کھیا کعبہ دیکھئے شکل پاک ہوندی ہے علی دیکھئے نسل پاک جے کرنا چاہنا تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور شیران کعبہ ہمت کے اندر دلان کعبہ علی علی شیران دا کعبہ ہمت کے اندر دلان کعبہ ایک بازو لہرا کے شیران کعبہ ہمت کے اندر دلان کعبہ جدو پیر سائیں اذان ہونی پیر پٹھان نے نماز واسطے ہونا ارے ہندو دی دکان رستے دے اندر جدو شاہ سلیمان توسوی نے ہونا ہندو نے اپنی دکان دے اندر کھڑے ہو جانا انہیں پیر پٹھان دا چہرہ دیکھنا ولی دا چہرہ دیکھنا کہ ویکھ کے پتہ کی کہنا لگ پالا نو لجے آیا توجہ کرنا بھلیاں نو بھلی لاجے کہ بلا غور کرو سمجھدار بندے ہو چونکہ میرے کو وقت نہیں نا حکم ملے 3 منٹ دا میں وہ اندر اپنی حاضری پوری کرنی ہے نعرہ حیدری اینک بادو پار کر کے پترہ تو کسے سوچ وچتے ہیں نعرہ حیدری اور بڑی مہربانی میرے نبی نال وفامہ کرن والی ہو اتنے لکھی ہویا سائیں پیر پٹھان آئے نے ہندو دی دکان بن گئے شاہ سلیمان توسوی کھڑے ہو گئے آپ نے دائیں بائیں دکانداراں نو پوچھے ساڈا بیلی کدے گیا ساڈا بیلی کدے گیا ساڈا یار کدے گیا اوے غور تے کرو نا جنوں پیر پٹھان نے اپنا بیلی آکھیا انہیں اجے تک میرے نبی دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا تُسا جملے نو سمجھئے باپ کمزور ہو فقیر زندہ دار ہے میں پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں ارے جو غیروں کے لیے اتنے لجپال ہیں وہ اپنے اٹھ کے پترہ نعرہ لوا تیری ایڈی سے تھے ایک کوئی اٹھ کے پھر جیوے جیوے پتہ لگا اے میں نعرہ لوانا پورا زور لاؤ حق سچیار اے مجھاں دا دودھ سارا بیچ نہ چھڑیا کرو خدا دا واسطہ جو کچھ پیتا کرو حق سچیار حق سچیار جیوے جیوے مرشد جیوے 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 پیر پٹھان آنے نے ساڑھا بیلی کی دے گئے آیا جڑی پگڑی آلے میرا سونا میں تیری پگڑی دی نظر کر لگا اللہ تعالیٰ تو آج ہی مدینے لے گئے آج راتی اور کال بڑی آلہ پیر سہی وہ جڑے دائیں بائیں دی دکاندار نے نا انہاں پیر پٹھانوں کھے دی اوتے بیمارے شاہ سلیمان توسوی اپنے خادم نوانے نے نماز بعد بھی پڑھنی ہے یار دا پتہ پہلا کرنا اور توجہ کرنا ولیانا یاری نان والی ہو پیر پٹھان تشریف لے گئے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ جوان چار پائی تے لیٹی اسی او دا ہندو باپ آیا انہوں جدو دروازہ کھولیا نا او دی نظر پیر پٹھان دے چہرے دے بھی حیران ہو کے آندہ جی تسی تو ہید پرستو اسی پت پرستا تسی ساڑھے بوئے تے لین کی آئے ہو پیر پٹھان میں نے ایک ساڑھا بیلی ہے اسی او دا پتہ کرنا ہے آیا توجہ کرنا ارے بخاری صدا دیا نہ کرو آل نبی اولاد علی نہ وفامہ کرن والی ہو یہ بھی میرا اعلان سن لو اور میں اعلان تے ساری زندگی پیرا دیاں گا اگر چہرے پہ لمبی داڑھی بھی ہوئے سر پہ بڑی پگڑی بھی ہوئے بندہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھے اس کے باوجود اگر وہ نبی دی آل دا گستاخ ہویا وہ دے دل وچ علی دلی دے پتراں دا اگر حیا نہ ہویا وہ دی رکھی داڑھی میں انہوں جنت وچ کوئی نہیں لے کے جانا رب کعبہ دی قسم ہے او دی دکھی بڑی قبول ہے جڑا کل بھی حسین دی جڑا اج بھی حسین نعرہ حیدری اون ماشاءاللہ اکمل اللہ اکبر جو حضور نے حکم دیتا سی اس تو 8 منٹ ہوتے ہو گئے یعنی 38 منٹ میری تقریر ہو گئی جی سائیں اجازت ہے اچھا حضور ٹھیک
10 منٹ جانے نہیں نہیں سائیں دا حکم ہے آپ نے اجازت دے دیتی ہے تہاڈا بھی امور او میرے پترا ادھر دھیان کرو نعرہ حیدری ہن میں گل تے سرے چاڑن تو سمجھ چل جانا پیر پٹھان آپ جدوں انہاں آکھیا نا ایتھے ساڈا بیلی او کو حیران ہو کے آندا جی اے میرا گھر ہے میں ہندو ہاں اسی سارے بت پرست ہاں میرے دھیاں پتر ہندو تہاڈا کوئی بیلی نہیں پیر پٹھان ولی کامل آندے نے میں کوئی دس تیرے پتراں وچوں کوئی تیرا پتر بیمار بھی ہے او سکیا ہاں ہاں ایک میرا بیٹا بیمار ہے پیر پٹھان نے فرمایا جیڑا بیمار ہے وہی ساڈا یار جدو انی گل کیتی نا نقیب صاحب آپ نال اگلے دن بچے کی علاقے چ ملاقات ہوئی بڑی خوبصورت نقابت کر دینے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آپ جی بکار جدو آپ نے نہ کہنا جڑا بیمار ہے وہی ساڈا یار وہ ہندو بول کے پیر پٹھان ہوندا جی اگر میرے بیمار پتر نو ملن آئے کمرے چ بند کر دیتا ہے اُنہ چر بوہا کائی نہیں کھلنا جنہ چر او دی جان نہیں نکلنی آپ نے فرمایا وجہ کی او سکیا ساڈا ہندوؤں دا رواج ہے جدوں بندہ ساڈا مرنے دے قریب ہوندا ہے اسی اون کمرے چ بند کر دینے ہاں جدوں ارے جان نکلدی ہے پھر بوہا کھلدا ہے لہذا تسی تھوڑی دیر رکو جدوں میرا پتر مرسی پھر بوہا کھلسی پیر پٹھان دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا سن جنہ چر اسا اندر نہیں جانا اس مرنا کائی او تاسو کڈ کیوں ایک کوئی مبالغہ رائی نہیں اگر موسیٰ کا امتی اس کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مردے کو قیامت سے پہلے زندہ کروا سکتا ہے تو محمد کا نوکر بھی موت کا وقت ہوگا بڑی ذرا بابا جی اٹھ کے نعرہ مارو کیا کیا کمال کمال آپ دا ماحول جدو پیر پٹھان نے نہ فرمایا جنہ چر ساندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں ولی دی گل سن کے ہندو آکڑیا نہیں رہا چنگا نے بوا کھول او ولی دے دربار اتے آن والے وچ گلاں پڑیاں نے نعرہ حیدری اچھا سائیوں نے بوا کھولے پیر پٹھان اندر ڈر گئے انہوں جوان چار انہیں جوں ڈٹھا ہے او دیاں اکھاں چانسو اس جوان دے جسم تے کپ کپا پیر پٹھان فرماندے نے کیوں رونا ہے اوے تیرا جسم کمدا کیوں ہے وہ آندے جی اسی کتھے تے آپ کتھے اج آپ ساڈے غریباں دے ویڑے آئے ہو اللہ دی قسم جی اس لے پیر پٹھان مسکرا کے آندے نے اوے تو ساڈے نال یاریاں جو لائیاں نے تو آندا سا لج پالاں نو لج اج اسی لج نبھان آ ایتھے ڈبل زور لا کے آپ نے فرمایا تو آندا سا لج پالاں نو لج اج اسی لج نبھان آ گئے پھر پتہ سائیاں لج کنج نبھائی او تو مالک الموت اونے او دی روح نو پاؤں دیاں ناخنا تو کڈنا چ شروع کیتا گوڈیاں تک جس لے جان نکل گئی تے پیر پٹھان او دے چہرے ول ویکھ کے آندے یاری ساڈے نال مرے کفر تے اے تے نہیں نہ ہو سکدا ایک جملہ میں کھڑے ہو جانا اگر میں سلطان محمد باہو کے قریب چلا گیا میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا یہ پر میں ڈاکٹر نے کہا کافر ایک منٹ کافر مان گے بجیڑی بلیاں دی قربت ہے نا وہ بندے نو غدار نہیں رہن دیندی اسلام دا وفادار میں سائیں دے کلمہ حاصل کے جملہ رکھن لگا اس پر میں ڈاکٹر نے بھی آکھیا میں سلطان نے تو دا چہرہ نہیں دیکھنا نفت نہیں ہوتے پر کیوں نہیں دیکھنا وہ ساکھیا میں کسے دسیا وہ ایک دے سن جیڑا او نانو کہندا ہے وہ میٹھے محمد دا کلمہ پڑھ کہ پھر انہاں نال تو ہی نہیں چنگا وہ نہیں تو سمجھ نہیں کیوں نعرہ حیدری اور سننا بس ایتھوں میری تقریر ہو گئی اللہ اپنا پیار قبول کرے تو میں تحفہ دین لگا اے جڑے پیر سائیں دے نوکر ہو نا خاص میں آپ کو گفٹ دین لگا اللہ اکبر حضور پیر پٹھان یہ دو ولایت والی نظر ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ایدو ولایت والی زبان ہے آپ اس جوان نو اندھنے پڑھ میرے یار دا کلم آئے آئے او دے نصیب ویکھو مرنا تے میں بھی ہے مرنا تے تسا بھی ہے لیکن او دے نصیب ویکھو او درود پرواز بھی تھیندی اے دے زبان تے مٹھے محمد دا کلم ہائے 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 میں تھے خواجہ غلام فرید شعر لازمی پڑھنا کوئی پتہ نہیں کل میرا جنازہ اٹھ جائے تھوڑا جنازہ اٹھ جائے آخر موت ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناس تے نخلیاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ کوئی پھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلے آ غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ کوئی ٹورتی ان کی جانا ہے دعا کرو انج ٹوری ہے جکن ترخانہ دا منڈا غازی المدین ٹورے انج جنازہ اٹھے جکن قدائے در زہرا غازی المدین دا جنازہ اٹھے میں اس غازی دا نام لیا ہے جدو ماں نے پوچھا پترا نہ رو روندہ کیوں ہے المدین نے کہا اماں میں نو پیسے چاہی دینے میں خنجر خریدنا ہے ماں نے کہا پترا خنجر کی کرنے تیرا کام تے بکریاں چرانا ہے اماں پہلا میں کو پتہ نہیں سی آج میں نے کسے دسیا کو راجپال نام دا ہندو ہے انہیں حسین دے نانے دی توہین کی تھی اماں کی کسے جج نے انہوں چھڑے ہیں آج میں خنجر خرید کے اس پلید دے ٹوٹے کر کے نبی دے دشمنہ نو دسنا ہے محمد دے نوکر بغیرت نہیں ہوں دے غیرت ماں نعرہ حیدری بس ہونے چھوڑ میرا کتاب ختم ہے نعرہ حیدری ایس بچے نے قابو کرے ان بٹھایا جائے بیٹھ جا پترہ نعرہ حیدری اور سنو او جوان او دی زبان تے کلمہ روح ہوگی پرواز جدو فوت ہو گیا نا اتھے انہوں میں رزلٹ پتہ کی دیں لگا اے پیر سے 4 دن نوکرو بخاری صدا دی نسبت دی غلامی دا پٹا گلے پان والی ہو وہ بھی ہندو لائے بلی نہ یاری تے مردیاں کلمہ نسی اچھی بات توجہ میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں جو عہدے تے نہ کرم ہویا تے جنہ دیاں نسلاں سچیاری پیر نال وفات اچھا قبلہ جدو فوت ہو گیا نا ایتھے جو اصل نکتہ جتھے میں تقریر بکان لگا او دا ہندو با بولیا انہیں پیر پٹھان واقع میرا پتر مر گیا ہے یہ دے جسم چوجان نکل گئی ہے ڈیڈ باڈی مردہ ہے یہ دی کہانی مک گئی ہے تو سنج دے جانے ٹر دو پیر پٹھان نے مسکرا کے فرمایا یہ دی کہانی مکی نہیں ہونی شروع تھی خیرت مند مومنوں جدو آپ نے نگل گئی تھی یہ دی کہانی ہونی شروع ہوئی ہے او تو حیران ہو کے آنے جی جڑا مر بندے او دی کہانی مکوین دی ہے پیر پٹھان نے فرمایا او مردوتاں دیاں مک دیاں نے محبوبہ دیاں کہانیاں نہیں مک دیاں او حیران ہو کے آنے جی من پٹی گل بھی سمجھ نہیں آئی پیر پٹھان نے فرمایا تیرا پتر مریا بات اندر ہے اتیاں لباں تے مٹھ محمد دا کلمہ پہلے جاری ہویا ہے اور کسے نعرہ نہیں مارنا پیر سے اجارت کرو پیر سیدہ شیشہ سے بڑے لجپال نے بڑے وسیع ظرف نے اے لجپالنا دی نسل ہے علی کی نسلنا تلگ رکھنے والے نے میرے نبی نال وفا مانگن والی ہو پیر پٹھان ان پتہ کیا نے تیرا پتر مریا بات اندر ہے انہیں مٹھے نبی دا کلمہ پہلے پڑے ہے نال آنے نے اسن غسل بھی دینے اسن کفن بھی پہنانے اسن خوشبوواں بھی لانیاں نے اسن شانہ نال موٹیاں تے بھی چانا اسن دا جنازہ بھی پڑھانا اسن درود و سلام یا نغمیاں دیندر انہوں قبر دے حوالے کرنے اس لئے پیر پٹھان نے پتہ کی کیا انہاں کیا جنہ ٹل لانی لال ہے اجڑا کلمہ پڑھ کے مری اے جسم نو آگ نہیں جلا سکتی چونکہ اس ہندو نے کیا میں اپنے پتر دی ڈیڈ باڈی نو آگ بھی چھٹنا اللہ دی قسم پیر پٹھان نے فرمایا جنہ زور لانے لالا ہے اے جسم نو آگ نہیں جلا سکتی مختصر 300 ہندو ایک پاسے پیر پٹھان ایک پاسے درمیان وچ آگ تے شولے بلند ہوئے پیر پٹھان نے ہندو کہنے لگا جی منٹ ایک نہیں لگنا اے جسم نو آگ نے جلا دینا آپ نے مسکرا کے پتہ کی فرمایا اے توانو آگ تے ماں نے میں زہرہ دے پاپا تے ماں
ہائے ہائے اندنے تانتی آگ وال نظر ہے میری میٹھے محمد وال نظر ہے جدا راکھا کملی والا ہے ان قوم مٹھامن والا ہے ساڑی اس سونے نہ لگ گئی ہے جدا توڑ مٹھامن والا ہے بس ای چھوڑ میرا خطاب ختم رب کعبہ دی قسم اس جوان دے جسم نو آگ نے نہیں چلایا جسم آگ وچ مسکرا رہا ہے نور ہی نور تین سی نواں نے ہاتھ جوڑے تے پیر پٹھان والے نے ہن دیر نہ کرو ساکو بھی میٹھے محمد دا کلمہ پڑھو انہاں کیا تن کی بنیا انہاں کیا جڑا آگ وچ مسکرا رہا ہے اے نبی دے نوکراں دا نوکر نوکراں دا نوکر اگر ایدی یہ شان ہے کہ جڑا جگ دا پیر اس میٹھے محمد دا مقام سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا ہن میرا خطاب ختم ہے ایک واری ساؤنڈ والے بڑا اچھا چلا رہے ہیں تسی فل ساؤنڈ کھولو تے جڑے سامنے پرونے من کے پترن گھوڑے تھلے کرو پینج ایتھے بازو لیا کے جھنڈا بنا کے سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی بڑی مہربانی کیمرہ مارو جی ماشاءاللہ کمال سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی ساٹھ ورگے نکمے آنو نبھون والا میرا نبی ساٹھ ورگے نکمے آنو نبھون والا میرا نبی وما ارسلناک الا رحمت میرا مالک اس آستانے نو آباد رکھے مزید اپنیاں وفاواں اس آستانے نال اس نو مضبوط کرو اور کسے ایرے غیرے دے آکھے لگ کے آل نبی اولاد علی دا بغض دل چ نہ ہوندے وے اجے دنیا نو دسو اسی انہاں ماما دیاں گوداں ہی پلے ہاں جنہاں سن زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا آل سے کر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی وآخر دعواہم ان الحمدللہ واہ جی واہ کیا بات ہے حضور قبلہ علامہ قمر ظہور ترابی صاحب بڑی محبت کے ساتھ آپ نے خطاب کیا بیلیو جڑے جا رہے ہو اجے چھٹی نہیں ملی بیٹھو شاباش اس آستانے دے نال وفا اور پیار محبت تے مودت رکھنے والے پاکستان دے عظیم ثنا خان جناب مزمل حسین سیفی صاحب آپ آئیے جی آپ کی خصوصی نعت ہے اور شاہ صاحب نے خصوصی طور پہ کو آخر میں حکم نامہ جاری کیا تھا تو یہ نصیب کی بات ہے جس کو جب بھی جس کی ڈیوٹی لگی ہو اسی وقت میں وہ نوکری اور ڈیوٹی پیش کرتا ہے ایک نعرہ مل کے لاؤ چونکہ شاہ صاحب بیٹھے نے تو پھر ساڈا وقت سیدان اور قیمتی تو نہیں ہو سکتا نا مہربانی کرو بیٹھ جاؤ جڑے حضرات کھڑے ہو سید ادوں دے جلوہ کرنے تے اگر کسی بندے دی بڑی مجبوری اور رہ نہیں سکتا تو پھر ان دی مرضی کے ورنہ میں تو کہنا کہ اس تو